نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کو فرمانبردار بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر دیں کہ اولاد کا لڑکپن کا زمانہ جو ہوتا ہے بے شعوری اور بے خیالی کا دور ہوتا ہے۔ اس وقت بچہ شعور میں نہیں ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہر بچے کے ذہن یہی کوشش کرتا ہے کہ مجھے بڑوں کی طرف سے رحم کا معاملہ ہو، کوئی بھی غلطی کروں میرے اوپر رحم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتربوا من ابنائکم وشاوروہم وحاوروہم واقصبوہم قبل ان تقصروہم۔ بھئی بات یاد رکھو کہ ہم اپنے اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کو ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت جی ہمارے بچے میں نافرمان ہو چکے ہیں، ہمارے بچے بے فرمان ہو چکے ہیں، ہم سے لڑتے ہیں، ہم سے جھگڑتے ہیں، ہمارے اوپر غصہ کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ہمارے پڑوس والوں سے کچاریاں کرتے ہیں، ہم سے کچاری نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ بچے جو لڑکپن ہوتے ہیں انہیں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، جو ان کو پیار دیتا ہے، جو ان کو جو ہے نا محبت سے پیش آتا ہے، جو ان سے رحم کا معاملہ کرتا ہے، بچے انہیں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ یاد رکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنے دادا کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ایک بچہ اپنی دادی کے ساتھ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ دادی کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے جو ہے نا دادا کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا صرف باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا صرف ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اس کا صحیح سلوشن یہ ہے کہ وہ بچہ دادا کی طرف سے محبت اور رحم اس کو زیادہ ملتی ہے، دادا اس کو زیادہ شفقت دیتا ہے، تو دادا کی طرف زیادہ جو ہے نا رحم اور معاملہ اور جو ہے نا ملتا جلتا ہے اس کو، تو اپنے دادا کے ساتھ زیادہ کلوز رہتا ہے۔ اب دادی کی طرف سے اس کو زیادہ محبت ملتی ہے تو وہ دادی کے ساتھ زیادہ کلوز رہتے ہیں۔ اگر ماں کی طرف سے زیادہ محبت ملتی ہے تو ماں کی طرف اس کا جو ہے نا وہ ماں کے ساتھ زیادہ جو ہے نا محبت اور پیش کے ساتھ زیادہ گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقتربوا من ابنائکم، اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھا کرو، اپنے قریب رکھا کرو۔ اب قریب کا مطلب یہ ہے کہ وشاوروہم، ان کے ساتھ کسی بھی معاملے پر کسی بھی مسئلے پر ان سے مشورے کیا کرو، وحاوروہم، ان سے تبادلہ خیال کیا کرو۔ اے بچے میں آج بٹھایا کرو، اب آپ کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو سب کو بٹھاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ مشورہ یہ ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، اس پہ تبادلہ خیال کیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ واقصبوہم، ان کا دل جیتو، ان کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق کوئی ایسا کام کر لو۔ ہاں جی فرمایا کہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آخر کا یہ مسئلہ یہ ہو جائے گا، فرمایا کہ قبل ان تقصروہم، پہلے اس کے یہ ایسا مسئلہ کر لو، پہلے یہ کہ آپ ان سے مشورے کیا کرو، ان سے تبادلہ خیال کیا کرو، ان کے دل جیت لو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے دور ہو جائے۔ اگر آپ سے وہ دور ہو گئے ایک دفعہ، اگر آپ کے بچے آپ سے دور ہو گئے پھر آپ کبھی بھی ان سے کسی شفقت کا جو ہے نا سوچ نہیں سکتے، کبھی محبت کا سوچ نہیں سکتے، کبھی فرمانبرداری کے حوالے سے ان سے کچھ بھی جو ہے نا آپ نہیں سوچ سکتے، وہی بچے آپ کے برخلاف ہو جائیں گے۔ باہر جا کر آپ جو ہے نا پرپکنڈے بنائیں گے کہ ہمارا باپ ایسے، ہمارا باپ ایسے۔ آپ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو نہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے بچوں کو دیکھتے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچے کے ساتھ نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، ان کے ساتھ کھیلنے لگتے۔ بعض دفعہ نبی علیہ السلام چلتے بچوں گلی کے اندر بچوں کے ساتھ ان کے لیے جو وہیں اونٹ بڑھ جاتے تھے، بچے اوپر چڑھ جاتے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے اوپر چڑھ گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں، نبی علیہ السلام نے سجدہ طویل کر دیا کہ بچے کھیل رہے ہیں گر نہ جائیں۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک بات روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو چوم رہے تھے۔ ایک دیہاتی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ گویا حیرت کا اظہار تو کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے، اس نے حیرت سے کہا آپ بچے کو چوم رہے ہو،
اس دیہاتی نے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تیرے دل میں رحم ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کو چوم بھی نہیں سکتے، اپنے بچوں کو گلے نہیں لگا سکتے، اپنے بچوں کو مشورے کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ بڑے ہو کر گھر میں رہتے ہو، ہمیں بڑا میں فلاں خان میں بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کرو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، دوستی انداز اختیار کرو، وہ بچے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے بچوں کو بالکل جو ہے نا جو چیز مانگتے ہیں ان کو دے دیتے، جو چیز مانگتے ہیں بھائی دیکھو نا، اگر آپ ایک چیز مانگتے ہیں ان کو دے دو، اگر آپ وہ مانگتے ہیں آپ اس کو نہیں دیتے، پھر رونے لگتے ہیں، پھر آپ کو پھر دوبارہ ان کو دے دیتے ہو، بھائی بات یہ آپ بالکل بڑی غلطی کر رہے، یا تو پھر انہیں بالکل کچھ نہ دو، وہ چیز سے دور رکھو، وہ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ چیز ہمارے نقصان دہ ہے، ہمارے والدین ہم کو نہیں دے، یا پھر وہ چیز ان کو وہ فوراً نہیں دے دو، ایسے نہیں کہ بعد میں جو ہے نا وہ چیز مانگے اور آپ نے نہیں دیا، اور رونے لگے، ترپٹکڑیاں لگے، مٹی میں جو ہے نا ڈھیر گر کے جو ہے نا اپنے جو ہے نا کپڑے خراب کر دیے تو آپ نے پیسے دے دیا، تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اب ایسے کرنے سے ہمیں پیسے ملیں گے، اسی طرح انداز کریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ تو عزیزان ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود، حتیٰ کہ از خود نبی علیہ السلام بچوں کو لے جا کر ان کی عیادت کرتے تھے۔ بچوں کے ہاں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے، تو نبی علیہ السلام نے ادھر ان سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، پھر نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، پھر نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کلمہ پڑھو، پھر اپنے والدین کی طرف دیکھا تو اس کے والدین نے کہا ابو القاسم کا کہنا مانو۔ جب اس نے ایسے ہی کہا تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر جو آیا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی رحم اور خوش نصیبی ہے کہ بچہ جہنم سے بچ کر جنت والا بن گیا۔ تو میرے عزیز ایمان، یہ تو غیر مسلموں کے بچوں کے اوپر نبی علیہ السلام کی اتنی شفقت پڑ گئی تھی، تو وہ بچہ نبی علیہ السلام کی انسیت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہم اپنے بچوں کو محبت نہیں دے سکتے تو اوروں غیروں کے بچوں پر ہم کیا اثر کر سکتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے دعا ہے، اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر سے حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اقتربوا من ابنائکم، اپنے بچوں کو قریب کرو، وشاوروہم، ان سے مشورے لیا کرو، وحاوروہم، ان سے تبادلہ خیال کیا کرو، واکسبوہم، اور ان کے دل جیت لو، قبل ان تخسروہم، پہلے یہ کہ وہ آپ سے دور ہو جائے، وہ آپ سے خفا ہو جائے، وہ آپ سے جو ہے دشمن بن جائے، اس سے پہلے ان سے مشورے لو، ان سے تبادلہ خیال کرو، ان کے دل جیت لو۔ عزیزان من، اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو اچھی طرح سے بڑے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔